بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی۔ سامعین محترم، خلیفۃ المؤمنین، امیر المؤمنین، خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے پناہ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقامات پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات کو ذکر کیا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا ہے یا ان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتا ہے تو اس سے کسی دوسرے صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نفی مقصود نہیں ہوتی۔ ہر ایک کا اپنا مقام اور مرتبہ ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالی نے عزتوں اور بڑی شان اور شوکت سے نوازا ہے۔ سامعین محترم، یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، لیکن یہ تمام جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات ہیں یہ جزوی ہیں، لیکن کلی طور پر جو خلیفہ بلا فصل ہیں یا جو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے اور افضلیت عطا فرمائی ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے متعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مولا ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا من علی، کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے پناہ مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، تو آپ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں یا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتے ہیں، تو آپ اپنی قسمت پر رشک کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ نہیں بغض رکھتا آپ سے مگر منافق، اور نہیں محبت کرتا آپ سے مگر مومن، یعنی کہ مومن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں اور منافق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں۔ جو انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ منافق ہوگا، اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب ہوگا، آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ مومن ہوگا۔ سامعین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ایک خصوصاً ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ جب بھی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنا ہے تو اس صورت میں کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اگر کوئی انسان اس سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، آپ کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ نے محبت کی، اور اس قدر محبت کی کہ آپ کی وہ خصوصیات ذکر کر دی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی تھی، اور آپ سے کچھ لوگوں نے اس قدر بغض رکھا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ پر معاذ اللہ تہمت لگا دی۔ اسی طرح پھر فرمایا کہ اے علی، آپ سے محبت کرنے والے بھی اور آپ کی وجہ سے محبت کرنے والا گروہ بھی اور آپ سے بغض رکھنے والا گروہ بھی ہلاک ہے۔ اس کی پھر صورت بیان کر دی کہ کس صورت میں آپ سے محبت کرنے والا ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اور کس صورت میں اگر آپ سے کوئی بغض رکھتا ہے تو وہ بغض رکھنے والا ہر حال میں ہلاکت کی طرف ہے۔ اور یہ فرمایا کہ آپ سے محبت کرنے والا ہلاکت ہے اس کے لیے، تو اس کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بیان فرمائی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی اگر شخص اس قدر محبت کرتا ہے اور آپ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اس صورت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ذکر کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو نہیں عطا فرمایا، تو اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر کوئی انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چیزیں ذکر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو نہیں عطا فرمائی، یا وہ خصوصیات ذکر کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو عطا نہیں فرمائی تھی، اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ہلاکت ہے۔ سامعین محترم، یہ بات آپ ذہن نشین رکھنا کہ جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنی ہے، شریعت کے اس پیرائے میں محبت کرنی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر اس سے بڑھ کر ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کریں گے یا اس سے کم اگر ذکر کریں گے تو تب ہمارے لیے ہلاکت ہوگی۔ مثال کے طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا خلافت کے اندر چوتھے خلیفہ ہیں۔ اگر کوئی انسان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر ان سے محبت کرتا ہے کہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اگر کوئی شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فضیلت دیتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔